اوکے. آج 5 اگست آج ہی کے دن 2 سال پہلے پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کو جس بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا تھا، آج کے دن 2 سال مکمل ہونے پر پورا پاکستان اور اوورسیز پاکستانی مختلف جگہوں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کے اسیران کو رہا کیا جائے، ان کو انصاف دیا جائے. آج آپ نے ظلم اور بربریت اور فسطائیت کے ذریعے جو پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے، آپ نے عدالتی نظام کو بھی اپنے تابع کر لیا ہے. آج ہم لوگ انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی کہ توشہ خانہ 2 کا کیس آج 7 مہینے ہو گئے ہیں، خان صاحب کی اپیل بھی نہیں سنی جا رہی، 1 منٹ کے لیے بھی وہ کیس نہیں لگایا گیا. آپ کے سامنے ہے. اور اسی طرح گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، پارلیمانی تاریخ میں، کہ ایک جنبش سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ اور ان سمیت 6 اراکین قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلی کے ممبران کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر، دہشت گرد بنا کر، دہشت گردی کی عدالت سے 10 سال کی سزا دی گئی ہو. ہم راہ حق کے مسافر ہیں، ہم اپنی جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے. آپ نے ہر وہ حربہ استعمال کر لیا، آپ نے ہم پر مقدمات درج کیے، ہماری گرفتاریاں کی، چار دیواری کو پامال کیا، لیکن عمران خان کی مقبولیت تو کم نہیں ہوئی. آپ نے الحمدللہ عمران خان کو تو قید کیا، لیکن آج بھی عمران خان ایک نظریے کی شکل میں، ایک لوگوں کے دلوں کے اندر ایک نظریے کی طرح بس رہا ہے. آج الحمدللہ عمران خان ایک تحریک کا نام ہے. آج پاکستان کی تاریخ کا محور عمران خان ہے. ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف اینٹی عمران خان، وہ تمام فورسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو کرش کیا جائے. لیکن اللہ الحق ہے، فتح انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی، ہمارے نظریے کی ہوگی، اور ہم ہر ظلم کا مقابلہ اپنے نظریے سے کریں گے، اور نظریہ ہی ہمیشہ جیتتا ہے. اب ہم یہاں سے آج جو آپ نے دیکھا، یہ بھی میڈیا کے سامنے ایک نئی مثال سامنے آئی کہ جب اراکین قومی اسمبلی احتجاج کے لیے اسلام آباد ہمیں پارٹی کی ہدایت کے مطابق بلایا گیا تھا، اور کے پی کے ایم این ایز بھی یہاں موجود ہیں، پنجاب کے ایم این ایز بھی موجود ہیں، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ہماری تنظیمیں ساری مختلف صوبوں میں، ریجنز میں احتجاج کر رہی ہیں، بلوچستان کے ہمارے ایم این اے بھی موجود ہیں. ہمیں آج بلایا گیا تھا کہ آپ نے آج یہاں احتجاج کرنا ہے. صبح آپ نے دیکھا ہم نے اسمبلی میں بھرپور احتجاج کیا، بھرپور تقاریر کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور کل بھی ہم نے بھرپور احتجاج کیا. آج آپ نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے ایک اور جانبداری کا مظاہرہ کیا کہ شیخ وقاص اکرم جو ہمارے سیکرٹری انفارمیشن ہے، ان کے خلاف بھی اسمبلی کے وہ رولز پڑھ کر سنائے کہ اگر 40 مسلسل سیٹنگز میں وہ نہیں آئیں گے تو غیر حاضری کی بنیاد پر ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. یہ وہ مثالیں ہیں جو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آج دن تک سیاسی انتقام کی بنیاد پر کسی مخالف کے خلاف نہیں ہوئی، جو کچھ تحریک انصاف اور ان کے اراکین قومی اسمبلی کے سامنے ہیں. یہ ہماری جیت ہے، کیونکہ ان کا خوف اور ہماری مقبولیت، یہی ہماری جیت ہے. یہی عمران خان کا نظریہ ہے جو آج الحمدللہ ہر جگہ پر کھڑا ہے، اور ہمارے ارادے اسی طرح مضبوط ہیں. یہ گرفتاریاں، یہ نااہلیاں، یہ مقدمات ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. ہمارا مقصد آج بھی فولاد کی طرح پرعزم ہے، اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان بھی رہا ہوگا، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی بھی ہوگی، اور اس ملک میں جمہوریت بھی مضبوط ہوگی، جو کہ آج جمہوریت مذاق بن کر رہ گئی ہے. اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالی یہ ملک عمران خان کی قیادت میں ایک ترقی یافتہ ملک بنے گا. بہت شکریہ. اب علی محمد خان صاحب، شہریار افریدی صاحب، مستی خیل صاحب بات کریں گے. آئیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آپ سے کل بھی بات ہوئی, تفصیلی بات ہوئی. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اس ملک میں سیاستدان کے پیچھے ہی سارے کیوں پڑ گئے ہیں. جس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, جس ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے, جس ملک میں لوگوں کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے. آپ بلوچستان کی حالت دیکھ لیں, آپ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں کہ باوجود اس کے کہ وہاں پختون عوام سراپا احتجاج ہے کہ ہمیں کوئی بڑا آپریشن اب قبول نہیں, ہم ڈرون اٹیکس کو نہیں مانتے. یہی فلسفہ ہے بنیادی عمران خان صاحب کا کہ آپ اپنے لوگوں کی جانیں تو پہلے محفوظ بنائیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پارلیمنٹیرینز کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے. کل جب ہم یہاں آئے اور میاں محمد اظہر صاحب کی وفات کے لیے جب ایک تعزیتی اجلاس بلایا گیا, پارٹی کی ہدایت پہ ہم سب آئے. آج کے لیے ہمارا پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کل تک یہ ہدایت تھی کہ آج صبح 10 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس میں تمام ایم این اے صاحبان نے اکٹھے ہو کے وہاں سے اڈیالہ جانا ہے. لیکن رات کو پولیٹیکل کمیٹی میں ایک بار پھر جب میٹنگ ہوئی تو اچکزئی صاحب کی ایک ریکویسٹ سامنے رکھی گئی. سلمان راجہ صاحب اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے. بتایا گیا کہ اچکزئی صاحب کی خواہش ہے اور ان کی ایڈوائس ہے, کیونکہ وہ تحریک تحفظ آئین کے رہنما ہیں, کہ آج 5 اگست کے حوالے سے بھرپور احتجاج ریکارڈ کر کے اس کے بعد اڈیالہ جایا جائے. آج ہماری تمام لیڈرشپ جو یہاں موجود تھی پارلیمنٹ ہاؤس آئی. آج کشمیر ڈے بھی تھا. کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے, آج یوم استحصال کشمیر ہے. لیکن جہاں ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, جو ہندوستان نے وہاں ظلم عظیم کیا ہے. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے, یہ پہلا وزیر اعظم ہے پچھلے 40-50 سال میں جس نے باقاعدہ جب پاکستان پہ حملہ ہوا تو عمران خان نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں, جواب دیں گے. اور وہ جواب پھر ہم نے دیا. تو ہم کشمیریوں کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. لیکن آج ہم نے اپنے ملک کی کیا حالت بنا دی ہے. یہ تو مقبوضہ کشمیر تو اپنی جگہ, یہ تو مقبوضہ پارلیمنٹ بن گئی. وہ پارلیمنٹ جہاں سے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا, رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا. کیا ہندوستانیوں نے آ کے اٹھایا تھا؟ کس نے اٹھایا؟ ہم اپنے اسپیکر صاحب سے, میں احترام کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا. آج بھی میں کہوں گا کہ محترم اسپیکر صاحب سے ان کو میں یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کمیٹی آپ نے بنائی تھی, جس کمیٹی نے تحقیقات کرنی تھی کہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے منتخب قومی اسمبلی کے ممبران کو کون اٹھا کے لے گیا, آپ پتہ کریں. اس کمیٹی کے ممبران کو بھی سزائیں مل چکی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, قومی اسمبلی کی پارلیمانی لیڈر, اور وہاں پہ ایک بڑی جماعت ایل آئی کا, سب کو آپ نے 10-10 سال کی سزائیں سنا دی. کیا ہو گیا ہے بھائی, کیا ہو گیا ہے بھائی. تو آج جہاں ہم اپنے ممبران کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا ہے, جو ظلم کیا ہے, اس پہ سراپا احتجاج ہے کہ 5 اگست وہ دن ہے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. اور میں پاکستانیوں کے سامنے بطور تحریک انصاف کے ایک کارکن یا ایم این اے کے ایک نقطہ نہیں رکھنا چاہتا. آپ کے سامنے بطور پاکستانی ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. اور مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت, ایم کیو ایم, اے این پی, تمام قوم پرست جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 5 اگست ہی کے دن عمران خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ ان کو گرفتار کرنے کے لیے سال کے 364-365 دن اویلیبل ہوتے ہیں. چادر چار دیواری کا تقدس ان کے لیے بچوں کا کھیل بن گیا ہے. کل رات بھی محترم اسد قیصر صاحب اور محترم شہرام خان ترکئی جو ہمارے ایم این ایز ہیں, ان کے گھروں پہ اسلام آباد میں چھاپے مارے گئے. پنجاب کی تو حالت ہی اور ہے نا. پنجاب میں تو قانون ہی اب نہیں ہے. لیکن میرا نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کرنے کا اور 2 سال جیل میں رکھنے کا میسج کیا ہے کہ کیا پاکستان کا وہ لیڈر جو امت مسلموں کو اکٹھا کرے گا اور ہندوستان کو جواب دے گا ان کی تھریٹ کا, اور ہندوستان کو جس طرح بھی ہم نے ناکو چلنے چبائے اس جنگ میں, اس کی ابتدا عمران خان نے 2019 میں کی جب انہوں نے جواب دیا کہ ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں, جواب دیں گے. تو یہ ایک میسج تھا پاکستان کو, پاکستانیوں کو